کئی دل کی باتیں ہوتی ہیں, آپ بتانا چاہیں بھی تو زبان پہ نہیں آ سکتی. تو میں کہتا تھا کہ یار سبحان اللہ, از دس واٹ آر دین ٹیچز اس, کہ یعنی ایسا ہوگا اگر میں بھی فار ایگزامپل دین میں آؤں گا تو مجھے بھی ایسا صحیح بننا پڑے گا. اللہ کو کوئی اوبلیگیشن نہیں ڈال سکتا اللہ پہ, لیکن اللہ کہتے ہیں ہمارے اوپر اوبلیگیشن ہے کہ ایمان والوں کو جو ہے وہ ہم بچا لیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس چیز کی طرف آپ بلاتے ہیں ان مشرکین کو, ان کے لیے بہت بھاری ہے. اللہ نے اتنی بار ایمان کا تذکرہ کیا, ایمان والے بنو, مدد میری کب آئے گی جب تم ایمان والے بنو گے. تو دیکھیں آج اس کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے کہ یار یہ کیا تم سلوشن دیتے ہو, ایمان والے بنو, ایمان والے بنو, آگے کی بات کرو. تو وہ دوسروں کو بھی نا تھوڑا سا پل ڈاؤن کر رہا ہوتا ہے کہ یار دیکھو یہ جو ہے نا 100% مسلمان نہیں ہے, اس میں یہ 10% کمی ہے تو کیوں کمی ہے. میں نوجوانوں کہتا ہوں کہ یار 550 دن ہوئے اس واقعے کو, دل سے بتاؤ کتنا ریلیجن لرن کیا تم نے, یہ غزہ والا جب سے واقعہ ہوا ہے, مطلب واٹ ہیز چینجڈ ان یور لائف. جیسے ہی کولڈ وار ختم ہوتی ہے تو آپ کو ایسی اسٹیٹمنٹ سننے کو ملتی ہیں کہ جی آر نیکسٹ رائیول از اسلام. ہو کیا رہا ہے کہ یہ بچے ماں باپ کو منافق کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں تم لوگ بالکل فارغ ہو, تم نے کچھ نہیں کیا, ہم بس جا رہے ہیں. ابو سعد بھائی ویلکم ٹو ایم اے پوڈ کاسٹ. کیسے جذبات اور احساسات ہیں آپ کی؟ بڑی امیزنگ چیز, الحمدللہ, جزاکم اللہ خیرن فار انوائٹنگ می. اللہ اکبر. شیخ اصل میں تو میرے جذبات اور احساسات, سوال تو یہ ہونا چاہیے وٹ ایم آئی فیلنگ, بیکاز ماشاء اللہ اٹس آور فرسٹ ٹائم, اور اسلام آباد میں تو ہوتا رہتا ہے. تو میری بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ایم اے پوڈ کاسٹ میں بھی ہم سب اکٹھے ہوں, بٹ اسلام آباد ہوتے ہیں آپ, ڈسٹینس ہے ذرا, بٹ ماشاء اللہ آج موقع مل گیا. سو آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ اینڈ تھینک یو فار جوائننگ. برو آپ کی ایک بار ہم تھے حیدرآباد تھے غالباً, آئی تھنک سندھ کی کسی سٹی میں تھے, وی ور ٹریولنگ ان ون کار, اور اس میں نے واپسی پہ کچھ نشیدز بھی آپ کو سنائی تھی. ایگزیکٹلی. تو آئی ہرڈ یور اسٹوری فار دا فرسٹ ٹائم, کنورژن کی ماشاء اللہ. تو وین یو کنورٹیڈ برو, یا وین یو ور تھنکنگ آف کمنگ ٹو اسلام, سوال میں اصل میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں, آپ نے آلدو اپنی کنورژن کئی جگہ سنائی ہوگی, اپنے کبھی کسی میں بھی لیکچر میں یا تہا کے ساتھ کبھی کسی پوڈکاسٹ میں. میں سناتا نہیں ہوں, اسی لیے بہت سارے لوگ نا مجھے سوال بھی کرتے ہیں کہ ابو سعد بھائی, طہا بھائی نے اور ضیاء بھائی نے بہت دفعہ اپنی اسٹوری سنائی ہے, آپ کیوں نہیں شیئر کرتے اپنی اسٹوری. تو اس کے کافی ریزنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیو دیٹ فلیش بیکس کہ جی کیا ہوا کیا نہیں ہوا. صحیح. تو لیکن یہ ہے کہ گلمپسز تھوڑے بہت میں دیتے رہتا ہوں کہ کیا جو ہے ریزن بنی چینج ہونے کی. پرہیپس کچھ حالات ایسے تھے, اور پھر یہ ہے کہ سبحان اللہ جو حلقات ہوتے ہیں, کلاسز ہوتی ہیں ماشاء اللہ, جو ہے آپ نے بھی کلاس جو ہے وہ کنڈکٹ کروائی, یہ کتنی اسینشیل ہوتی ہے. اور میں جن حالات سے گزر رہا تھا, تو میں ایک حلقہ میں گیا, اور الحمدللہ دیٹس ہاؤ دا چینج اسٹارٹیڈ. اور بھی کچھ چیزیں ہیں, جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب میں پریکٹسنگ نہیں تھا ایز سچ, اور میں جب دینی لوگوں کو دیکھتا تھا نا, اسپیشلی مین, تو مجھے انفارچونیٹلی تھوڑے سے نا اوور ویٹ لوگ زیادہ ملتے تھے, دینی لوگ. ہاں, تو میں کہتا تھا کہ یار سبحان اللہ, از دس واٹ آر دین ٹیچز اس, کہ یعنی ایسا ہوگا اگر میں بھی فار ایگزامپل دین میں آؤں گا تو مجھے بھی ایسا بننا پڑے گا. تو پھر وہ ایک تھاٹ آئی ذہن میں کہ نہیں یار, اف آئی چینجڈ تو میں انشاءاللہ یہ پروو کروں گا کہ ضروری نہیں ہے کہ دین پہ چلنے والے جو ہیں وہ اوور ویٹ ہوں یا ایز سچ انہیلدی ہوں. تو الحمدللہ دس واز ون آف دی, آپ سمجھنے ون آف دی اینکر فار می ٹو کم ٹو دس سائڈ. الحمدللہ. سبحان اللہ. اور ہاؤ لانگ یو بین ایکسرسائزنگ ماشاءاللہ؟ It's been ages, since my college days. Alhamdulillah. I was not married, and alhamdulillah I got married at a very, very early age. یہ ہے کہ تب سے ایکسرسائز کرتا تھا, اور میرا جو اسکیجول تھا بڑا ہیکٹک تھا. میننگ فیملی بزنس تھا, صبح کام کرنا ڈیڈ کے ساتھ, اور اس کے بعد آئی یوز ٹو گو ٹو یونیورسٹی ان دا ایوننگ, پلس شادی بھی ہوئی تھی, اینڈ دین آئی ہیڈ ٹو گو ٹو جم ایز ویل. تو یہ کچھ اسکیجول تھا, الحمدللہ تبھی میں نے نہیں چھوڑا, اللہ کا شکر. لیکن کنسسٹنسی, آپ نے کہا اٹس بین ایجز, کنسسٹنسی کیسے آئی؟
کئی دل کی باتیں ہوتی ہیں, آپ بتانا چاہیں بھی تو زبان پہ نہیں آ سکتی. تو یعنی یہ وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ اسپیکٹ ہے. الحمد للہ آئی ریئلی لائک ورکنگ آؤٹ الحمد للہ. اور جو میرے ریلیٹیوز ہیں, میرے فیملی ممبرز ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دس از دا ریڈ لائن. یعنی باقی چیزوں پہ تو اس بندے کو روک سکتے ہیں, لیکن جب جب کا ٹائم ہو جائے تو پھر بس یعنی دس از سم تھنگ یو پرائرٹائزڈ اور سیٹ کہ بس یہ میری ٹاپ پرائرٹی ہے. میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, دیکھیں کبھی کبھار نا آپ جب اپنی لائف گزار رہے ہوتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کچھ بیڈ ہیبٹس آپ سے نہیں چھوٹ پا رہی ہوتی. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ ورکنگ آؤٹ, اس میں جم بھی ہے اور بھی کوئی ایسا فزیکل ایکٹیویٹی ہے جو آپ کر رہے ہیں, اٹ ریئلی ہیلپس یو آؤٹ. وہ کیسے؟ مثال کے طور پہ جی آپ نے بڑا ہارڈ ورک کیا اور آپ نے پیسے جوڑ کے گھر بنایا. صحیح. اب اگر ایک بندہ آتا ہے, کوئی آپ کے فیملی ریلیٹیوز آ گئے, کوئی دوست احباب آ گئے, ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اگر وہ آپ کے گھر کی دیواروں میں اگر پینسل سے کچھ ڈرا کر رہے ہوں گے یا کچھ چیزیں خراب کر رہے ہوں گے, تو یو وڈ فیل کہ یار ان کو نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ آپ نے بڑی محنت کی ہے, رائٹ. تو اسی طرح جب آپ گھنٹے یا 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ جتنا بھی آپ لگاتے ہیں, اور پھر ڈیفینیٹلی یو آر ٹیکنگ کیئر آف یور باڈی ان دیٹ سینس, آپ یعنی اچھا فوڈ کھا رہے ہیں اور ایسی ویسی چیزیں نہیں کر رہے, تو الحمد للہ اگر آپ کو بری عادتیں بھی لگی ہوئی ہیں, فار ایگزامپل اف اے پرسن یو نو ہی یوز ٹو اسموک فار انسٹنس, تو وہ کہے گا کہ یار ایک جگہ پہ میں 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے لگا رہا ہوں, کھپا رہا ہوں, فیس بھی دے رہا ہوں, اور دوسری جگہ میں اپنی جو ہے ہیلتھ کو میں کمپرومائز بھی کر رہا ہوں. تو اس سے نا بہت ساری چیزیں جو ہے نا الحمد للہ آپ کی بیڈ ہیبٹ جو ہے وہ چلی جاتی ہیں. تو الحمد للہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری میری بھی بیڈ ہیبٹس جسٹ بیکاز آف مائی ورک آؤٹ اور وہ جم کی وجہ سے نا وہ الحمد للہ وہ ختم ہو گئی. ایکسیلنٹ. چلیں تو برو, وین یو ماشاء اللہ گاٹ چینجڈ اور کنورٹیڈ, تو ڈیڈ یو ہیو اے ڈیپ انڈرسٹینڈنگ آف دا ڈفرینس بٹوین ریلیجن اینڈ مذہب؟ کیونکہ یہ بہت بڑا ایک ایشو جب میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو نا, تو میرے نزدیک بھی اسلام یہی تھا کہ بس ایگزامز آئے, دعا کر لی, کو وظیفہ کر لیا, نمازیں شروع کر دیں, رمضان آیا تراویح میں چلے گئے, نمازیں شروع کر دیں. لیکن میں دنیا سے نا بڑا سیپریٹ سم ہاؤ دین کو دیکھتا تھا. میرے سامنے یہ نہیں تھا کہ یار مے بی دین اتنا پریکٹیکل ہے. اللہ معاف کرے ایئرز بیک کی بات ہے. تو یہ ہم سب کا مسئلہ ہے کہ آپ دیکھیں نا, گوالا پانی مکس کرتا ہے دودھ میں اور 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہے. مے بی وہ یہ سمجھتا ہے کہ نماز پڑھنا مذہب ہے اور دودھ بیچنا میری دنیا ہے, تو اس میں اپنی اسٹریٹ اسمارٹنس لگاؤں یا جو مرضی کروں. تو یہ ڈائیکاٹمی میرا خیال پاکستان میں اسپیشلی بہت زیادہ ہے. تو ور یو کلیئر آن دس کہ دین اور مذہب الگ ہیں یا ایک ہیں؟ اچھا نہیں جی, ناٹ ریئلی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ, یعنی ان میں ہم بھی شامل تھے, ایک وقت تھا جن کو ہم کہتے ہیں نا کلچرل مسلمس. یعنی اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ جی آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں, آپ مسلمان کیوں ہیں, دین آئی ووڈ سے کہ جی میرے پیرنٹس مسلمان ہیں اور وہ مجھے نماز کا کہتے ہیں, اور پھر میرے پیرنٹس کی مسلمان ہیں بیکاز دیئر پیرنٹس ور مسلمس. تو ہم نا بس وہ ایک تھاٹ پروسیس سے چل رہے ہیں, اچھا جی بڑوں نے یہ کہا تو آپ نے کر لیا. تو اس میں ڈیفینیٹلی آپ جو کام کر رہے ہوتے ہیں, لیٹس سے نماز پڑھی اور رمضان آ گیا, آپ نے روزے بھی رکھ دیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ کام بھی کرتے ہیں جن سے آپ کو منع کیا جاتا ہے. اور یہ بات میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, میں نے بہت دیر بعد سیکھی جب کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں دین پڑھوں اور علماء کے ساتھ بیٹھوں, اسکالرس کے ساتھ بیٹھوں. تو تب جو ہے یعنی ذہن کھلا کہ دس از ناٹ دا کیس, یعنی یہ ایک کمپلیٹ پیکج ہے. جب آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں نا, تو اٹس ناٹ ایز ایف کہ جی آپ نے پک اینڈ چوز کیا, اچھا یہ مجھے بڑا آسان لگ رہا ہے تو آئی ٹیک دس, اور یہ بڑا مشکل کام ہے, فجر کی نماز یو نو آئی کانٹ ہینڈل دس, میں نہیں اٹھ سکتا. تو یو نو ایدر یو ٹیک دا ہول پیکج, اور ادروائز یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو جو آپ کے کرنے کا کام ہے نہیں کرتے, تو اللہ تعالیٰ نے بڑی وارننگ بھی دی ہے, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. حالانکہ اس میں وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں کچھ چیزوں کی, جو کتاب کی کچھ چیزیں ہیں. تو دس از واٹ اٹ از, یعنی اس کو کمپلیٹ پیکج لیں گے. اگر آپ لیں گے اور جب آپ کا یہ مائنڈ سیٹ بن جائے گا, تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کا ایمان بڑھے گا بھی,
اور آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ نا کنفیوز ہوتے ہیں کہ جی میں نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں اور میں روزی بھی رکھتا ہوں، لیکن کئی چیزیں ہیں جن کے حوالے سے وہ بندہ کنفیوز ہوتا ہے یا وہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو وہ جو اطمینان ہے، سکون نہیں مل رہا ہوتا. تو اٹس اباؤٹ ٹائم دیٹ پرسن شوڈ ریفلیکٹ، وہ دیکھے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری زندگی میں کوئی ایسا ایسپیکٹ ہے کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہوں. جب وہ سمجھ جائے گا اور اس چیز کو بھی ریکٹیفائی کرے گا، اس ویکیوم کو فل کرے گا، تو انشاءاللہ یو ول سی کہ اس کے ایمان میں انشاءاللہ بوسٹ بھی آئے گا اور جو ہے نا بہت بہتری آ جائے گی. برو میں سمجھتا ہوں یہ جو دعا ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، بیوٹیفل دعا، نبی وسلم کی پسندیدہ دعا بھی تھی، قرآن سے اخذ ہے، سورہ البقرہ میں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس دعا سے نا ہم نے بڑا مس انٹرپریٹ کیا اس دعا کو، ہمارے لوگوں نے. اکثر اس دعا کو یوز کر کے لوگ کہتے ہیں کہ یار دیکھو دین اور دنیا الگ ہے. کہتے ہیں نا کہ یار دین بھی ہونا چاہیے، دنیا بھی چلانی چاہیے، دونوں چلانی چاہیے. اس دعا میں برو دین اور دنیا الگ کہیں نہیں ہے، اس میں ہے کہ دنیا اور آخرت دو الگ چیزیں ہیں. اور دنیا میں دین لگے گا. دین ہے کیا؟ دین ہے ہاؤ ٹو اسپینڈ لائف، ایک پورا سسٹم، وے آف لائف. مذہب کیا ہے؟ مذہب ہے روایات، آپ کے ریچولز، کسٹمز. اب باقی مذاہب کی طرف دیکھیں تو دے آر اسٹرکٹلی اے مذہب، یعنی چرچ آ جاؤ سنڈے کو، اس کے بعد ڈو وٹ ایور یو وانٹ، کوئی انوالومنٹ نہیں ہے مذہب کی، بس ٹھیک ہے اپنی شادی بیاہ جس طرح چلانے چلاؤ. بٹ اسلام از اے دین. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے اس میں تم نے داخل ہونا ہے، نو چوائس. اور اس پہ عمل کرو گے تو آخرت میں یو کین ایکسپیکٹ دا خیر. یعنی دنیا کی خیر دین ہے. اصل میں یہ جو دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کا حسنہ از دین، اور اس پہ عمل کریں گے تو آخرت کا حسنہ بھی آپ کو ملے گا. تو آئی تھنک اس دعا کو بڑا جو نا مس کوٹ کیا جاتا ہے کہ دیکھو دین بھی ہونا چاہیے، دنیا بھی ہونی چاہیے. تو اسی سے آج کے ٹاپک پہ کہ اقامت دین آج کل بڑا ایک کامن ٹاپک ہے، بڑا فیمس ہو رہا ہے نوجوانوں میں. اچھی بات ہے، الحمدللہ، اٹس اے گڈ ٹاپک. وی شوڈ ٹاک آن اٹ. آور اسکالرز دے ہیو ٹاکڈ آن اٹ، اور بھی بات ہونی چاہیے. تو دین کو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ہاؤ ول یو آئیڈینٹیفائی کہ دین یہ چیزیں ہیں، کہ دین جب میں دیندار ہو جاؤں، لیٹ سے آپ کو میں کہوں کہ اب آپ آج سے آپ دیندار ہیں، وٹ شوڈ یو بی ڈوئنگ؟ کیا رسپانسبلٹیز ہونی چاہیے آپ کی بطور دیندار، اور دین کے انڈر کیا کیا چیزیں جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے دین میں؟ الحمدللہ جی، اگر ہم واقعی دین کو پڑھیں یا سمجھیں تو ہمیں سمجھ میں یہ آتی ہے کہ دین would be translated as the complete way of life. Right. It's not merely set of rituals جو جیسے آپ نے بتایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے نبی نے فرمایا نا علیہ السلام کہ میں تمہیں اس راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی راتیں دن کی طرح روشن ہیں، یعنی اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ترکت فیکم ثقلین، یعنی دو بھاری چیزیں میں تمہاری طرف چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور وہ کیا دو چیزیں ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی. اور جب تک تم ان دو چیزوں کو تھامے رکھو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، بھٹکو گے نہیں. یعنی پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی ایسی چیز یا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس کے بارے میں ہمارا دین ہماری رہنمائی نہیں کرتا. ہاں، وہ ہماری اگنورینس ہو، جہالت ہو، دیٹ از سم تھنگ سپریٹ. اسی لیے نا وہ ایک یہودی آیا، وہ کہتا ہے کہ یار آپ کا، یعنی ایک صحابی کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی، کہتا ہے کہ آپ کا دین، یعنی آپ کا جو اسلام ہے بڑا یعنی عجیب ہے، ان اے سینس کہ وہ تو آپ کے جو نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہاؤ would you attend the call of nature، یعنی آپ کو واش روم اٹینڈ کرنے کے جو آداب ہیں یہ بھی بتائے جاتے ہیں. حالانکہ یہ بڑی آپ سمجھ لیں کہ انٹیمیٹ چیز ہے اور پرائیویٹ چیز ہے، پرائیویٹ معاملہ ہے. تو اس کو اب دیکھیں نا کہ انہوں نے خود جو ہے ٹیسٹیفائی کیا، ان جو ہے جیو نے، ان یہودی نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ الحمدللہ ہمارا دین ہمیں ہر جو ہے ڈومین میں ہمیں الحمدللہ گائیڈ کرتا ہے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہمیں وہ چیزوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو اقامت دین کے بارے میں نہیں بتایا جائے گا؟ تو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ الحمدللہ جب آپ دین کو پڑھتے ہیں، دین کو سمجھتے ہیں، تو آپ کو سمجھ میں آتی، جیسے آپ نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، دا مومنٹ یو ویک اپ ان دا مارننگ، اور جب آپ رات تک یعنی جب رات کو آپ سوتے ہیں
جو بھی آپ معاملات کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ دیٹ از پارٹ آف یور دین. آپ باہر جاتے ہیں, آپ اپنے بچوں کے لیے لیٹ سے کمائی کر رہے ہیں, اگر آپ کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ جی میں نے حلال کمائی کرنی ہے اور میں نے کسی کو چیٹ نہیں کرنا, فراڈ نہیں کرنا, تو الحمدللہ وہ جو آپ کا 9 to 5 ہے دیٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز ایز این عبادہ, ایز این ایکٹ آف ورشپ. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, یعنی ہر شے کو آپ عبادت میں کنورٹ کر سکتے ہیں. یو ہیو ٹو ہیو دیٹ مائنڈ سیٹ کہ جی میرا ایک رب ہے, میں نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو, اور میں نے اپنے نبی کی اطاعت کرنی ہے. سو دس از واٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. ایکسیلنٹ. میں تھوڑا اگر آپ کے سامنے ڈومینز رکھوں, ایک تو ماشاءاللہ بڑا کلیئر ہو گیا, آپ نے بھی بڑا اچھا بیان کیا کہ دین ایکچولی ہے کیا. یہ کچھ ڈومینز ہیں جو دین کے انڈر ایز این ایکڈیمک ڈومینز انہیں میں کہوں گا, یا کچھ ذمہ داریاں ہیں جو مختلف ڈپارٹمنٹس ڈیفائن کیے گئے ہیں دین کے انڈر, اور ان ڈپارٹمنٹس میں ڈفرینٹ لوگ جائیں گے. جیسے صحابہ کو آپ دیکھیں, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ although he participated in jihad as well, but primarily he was someone جو احادیث سے زیادہ فیمس ہوئے, احادیث کلیکشن, احادیث نریشن. اسی طرح آپ دیکھیں خالد بن ولید, ان کو میرے خیال صورتیں اتنی نہیں یاد تھیں, وہ عالم نہیں تھے, لیکن زیادہ ان کی پہچان وہاں پر بنی. تو اسی طرح دیکھیے آپ, ایک تو دعوت و اصلاح کا پورا ڈپارٹمنٹ ہے. اللہ نے جیسے قرآن میں بھی فرما دیا نا کہ تم میں سے کچھ لوگ نکلے, سورہ آل عمران میں ہے, جو دعوت اور اصلاح کا کام کریں. کانٹیکسٹ یہ ہے آیت کا ان شارٹ. اور ایک تو عمومی دعوت ہے والعصر ان الانسان لفی خسر, وہ تو سب پر ہی فرض ہے, لیکن ایک اسپیشلائز دعویٰ ہے, وہ اس کی میں بات کروں. پھر اس میں سیاست بھی ہے, سیاست بھی ہمارے دین کا حصہ ہے. ہر نبی نے سیاست کی, ہمیں قرآن سے ملتا ہے. پھر اس میں جہاد بھی ہے اور قتال بھی ہے. قتال از دی ہائیسٹ فارم آف جہاد, اور جہاد کی ٹائپس ہیں. جہاد بن نفس اوبیسلی, جہاد بن شیطان, شیطان کے خلاف جہاد ہے. اس کے بعد شیخ اس میں تزکیہ بھی ہے پرسنل, اس کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا. بلکہ میں تو برو اس طرح دیکھتا ہوں کہ سب سے زیادہ زور تو تزکیہ میں, قرآن میں سب سے زیادہ زور, یعنی سورہ شمس 10-11 قسمیں, اور اس کے بعد قد افلح من زکاہا. اس کے بعد اس میں سیکنگ نالج بھی ہے, اور اس میں پریزرویشن آف دین بھی ہے. اب دیکھیں یہ اتنی ڈومینز برو, تو ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں دین سارا کا سارا بس سیاست ہے, باقی چیزیں دین نہیں ہیں. چھوڑو یہ تزکیہ, یہ فضول کی چیزیں ہیں, بس سیاست دین ہے, یا بس خلافت دین ہے, یا بس جو ہے نا وہ کوئی کہے کہ بس تزکیہ دین ہے. دوسری ایکسٹریم بھی ہے کہ بس باقیوں کو چھوڑ دو, بس تزکیہ کرتے رہو, تزکیہ کرتے رہو. تو یہ جتنی میں نے برو ڈومینز بتائی ہیں, میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا آپ بھی اس کو الیبوریٹ کریں کہ دیکھیں وی آر سینگ کہ ان ڈومینز میں لوگ ہوں گے, وہ کام کر رہے ہوں گے, اور یہ ایک سائنرجی ہوگی, ایسے ہی دین امپلیمنٹ نہیں ہو جائے گا. ہاؤ ڈو یو سی دیز ڈومینز؟ دیکھیں اس کو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک کمپنی ہے, اس این آرگنائزیشن, جی جی جی, اور اس نے نا ایک بہت بڑا ٹاسک اچیو کرنا ہے. تو ڈیفینیٹلی جتنا امپورٹنٹ ٹاسک ہوگا, اس ٹاسک کو اچیو کرنے کے لیے, اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی وہی لوگ چنے جائیں گے جو کہ کیپیبل ہوں گے. رائٹ, ایسا نہیں ہے کہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے اور اس میں آپ سمجھ لیں کہ جو تھرڈ ٹیئر ہے کمپنی کا, لت سے آفس بوائز یا سیکورٹی گارڈ, ان کو آپ کہیں گے کہ جی آپ آگے جائیں اور میٹنگ کریں وغیرہ وغیرہ, اور یہ پروجیکٹ جو ہے اس کو کمپلیٹ کریں. اس لیے میں نے آپ کے سامنے اگزامپل رکھی ہے کہ جب آپ دین کی بات کرتے ہیں نا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تقریباً 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھیجے گئے. صحیح. اب انبیاء کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ تو انسانوں میں ٹاپ پہ آتے ہیں, ان کا ٹاسک بہت ہی مشکل ہوتا ہے, لوگوں کی ہدایت کے لیے آتے ہیں. اچھا, یہ ایک ٹیئر ہے ہمارے پاس. اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا ان 1,24,000 میں سے 313 رسول ہیں, اور اگر ان کو پلورل میں کہیں گے تو رسول ہوتا ہے را سین لام, وچ از دی پلورل آف رسول, میسنجرز. یعنی میسنجرز وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ میسج دیتے ہیں کہ اپنی امت کو یا اپنی قوم کو یہ میسج دیجیے. ٹھیک. اب دیکھیں, اب آپ کو تھوڑی سی ہائرارکی پتہ چل جائے گی, رائٹ. 1,24,000, اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے 313 آ گئے. 313 میں بھی ایک فریز ہے یا ایک لفظ ہے جو یوز کیا جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا, اولو العزم من الرسل, کہ فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل, کہ اے نبی آپ بھی صبر کریں کہ جیسے اولو العزم من الرسل نے صبر کیا.
تو جب آپ اس کی شرح میں جاتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کیٹیگری ہے اولو العزم من الرسول، یہ 5 رسول ہیں، یعنی ان 313 میں بھی تھوڑا سا شارٹ لسٹ کر دیا گیا، وہ 5 ہیں. اور وہ 5 کون کون سے ہیں؟ نوح علیہ السلام، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یعنی انبیاء کے جو رینکس ہیں ان میں یہ ٹاپ پہ آ گئے. تو آپ کا کیا خیال ہے جو ان انبیاء یا جو میسنجرز ہیں ان کو جو ٹاسک دیا جائے گا وہ معمولی ہوگا یا غیر معمولی ہوگا، ایکسٹراڈینری ہوگا؟ رائٹ. سورہ شورا میں آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شرع لکم من الدین ما وصینا به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان آیات میں سے ایک آیت ہے جن میں 5 انبیاء، یہ جو انبیاء جو میں نے آپ کو جو ہے گنوائے ہیں ان کا نام آیا ہے. کہ شرع کا مطلب ہوتا ہے کہ لیجسلیشن، کہ ہم نے لیجسلیٹ کیا ہے، اور لیجسلیٹ کیا تھا کن کے اوپر؟ نوح علیہ السلام کے اوپر. والذی اوحینا الیک، اور اے نبی آپ کی طرف بھی ہم یہی لیجسلیشن بھیج رہے ہیں، اور یہی لیجسلیشن ہم نے ابراہیم کی طرف بھیجی تھی، موسیٰ، عیسیٰ علیہم السلام. ان 5 انبیاء کا کیا ٹاسک تھا؟ یعنی جو مین ٹاسک تھا ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ. یعنی سبحان اللہ کتنا ہیوج ٹاسک ہوگا کہ دین کو قائم کرو اور اس میں کوئی تفرقہ نہیں کرنا. اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس چیز کی طرف آپ بلاتے ہیں ان مشرکین کو، ان کے لیے بہت بھاری ہے. رائٹ. تو اب بات یہ پتہ چلی کہ اقامت دین ایک بہت بڑا ٹاسک ہے، اور یہ کن انبیاء کو دیا گیا. تو جیسے آپ نے کہا نا کہ الحمدللہ ہمارا دین بڑا ہولسٹک دین ہے، اس میں سے یعنی جب آپ اقامت دین کی بات کرتے ہیں یہ ایک بہت بڑا ڈومین ہے، اور اقامت دین کے اندر ہی یعنی مختلف برانچز ہیں، اور ایک برانچ ہے خلافت کی. خلافت کی برانچ ہے. اور جیسے آپ نے ابھی جو ہے وہ ایک حدیث کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسرائیل کے بارے میں، دی حدیث گوز لائک دس کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ بنو اسرائیل جو قوم تھی ان پر انبیاء سیاست کیا کرتے تھے. اچھا بائی دا وے جب ہم یہ لفظ اردو میں بولتے ہیں نا سیاست، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی اردو میں نیگیٹو کونوٹیشن ہو کہ یار وہ بندہ سیاست کر رہا ہے. ہاں یعنی البتہ سیاست یہ عربی کا لفظ ہے، اور سیاسہ کا مطلب یہ ہے کہ معاملات کو چلانا. اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بھی کوئی نبی فوت ہوتا یا چلا جاتا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ ایک اور نبی بھیج دیتے سیاست کرنے کے لیے، معاملات کو چلانے کے لیے. اور کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوا کہ ایٹ اے ٹائم ایک سے زیادہ نبی موجود ہوتے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ زکریا اور یحییٰ جو ہے علیہم السلام. تو بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ معاملات کو چلانا اس کو آپ سیاست کہتے ہیں. اور اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام یہاں پہ ایک جو ہے میں چاہتا ہوں کہ جو ویورز ہیں یہ کنفیوژن بھی ذرا دور ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لے کے آئے ان کو ہم بنو اسرائیل کہتے ہیں. اور وہ لوگ مسلمان ہی رہے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر جو ہے ایمان لے کے آئے. اور جب عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور یہ جو ٹینور ہے تقریباً 1500 سال کا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور یہ لوگ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی قول کو نہیں مانا، ان پر ایمان نہیں لے کے آئے، تو یہ بات آپ جان لیں پھر یہ بنو اسرائیل نہیں کہلائے جائیں گے، یہ دار اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے نبی کی جو ہے قول پر لبیک نہیں کہا. اینڈ سملرلی کہ عیسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لے کے آئے اور 600 سال کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نبوت ملی، اور یہی لوگ جب رسول اللہ کی دعوت پر انہوں نے جو ہے لبیک نہیں کہا، تو یہ بھی جو ہے آپ سمجھ لیں کہ مسلمان کی کیٹیگری سے باہر ہو جاتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ 1500 سال کا جو ایرا ہے موسیٰ علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، یعنی پے در پے یعنی کنٹینیوسلی انبیاء آتے رہے اور انہوں نے کیا کی؟ سیاست کی. اچھا یہ بات بھی آپ جان لیں برو کہ اقامت دین کے بارے میں کچھ سالوں سے بہت زیادہ جو ہے نا بات کی جا رہی ہے، خلافت اور اقامت دین. اصل میں کنفیوژن اس لیے ہے، ہم جانتے ہیں کہ تھرو آؤٹ ہسٹری جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات شروع کریں
اور 1924 تک آ جائیں, یعنی رسول اللہ کے بعد خلفائے راشدین آئے, اور اس کے بعد جو ہے بنو امیہ تھے, ٹھیک ہے, امیہ ڈائنیسٹی تھی, پھر بنو عباس آئے, اور پھر خلافت عثمانی وغیرہ وغیرہ, اور یہ سلسلہ چلتا رہا 1924 تک. انٹل 1924 وی ہیڈ اے کیلیفیٹ, ایک خلیفہ تھے, اور 1924 میں جو ہے آپ کو پتہ کہ خلافت ختم ہو گئی. اچھا, اسے ہوا کیا کہ امت مسلمہ میں کچھ ایسے لوگ تھے جو افیکٹ ہوئے. اس میں سے کون ہیں؟ ایک تو جب ہم میپ پہ دیکھتے ہیں ایشیا مائنر, اور کچھ عرب سٹیٹس ہیں جن کو ہٹ لگی, جو افیکٹ ہوئے. انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہمارے ساتھ ہو گیا. تو ایک تو یہ آپ کو ایک لاٹ ملتی ہے اور ایک کیٹیگری ملتی ہے. اور جب آپ تھوڑا سا ایسٹ پہ آتے ہیں, یہ سب کانٹیننٹ کی طرف آتے ہیں, یعنی اگر ہم انڈو پاک کی بات کریں تو ہمیں ایز سچ اتنا افیکٹ نہیں ہوا, کیونکہ ویسے بھی خلافت عثمانیہ کا امپیکٹ اتنا نہیں تھا یہاں پہ, کیونکہ یہاں پہ مغلس تھے, رائٹ. تو اب دو گروپ بن جاتے ہیں. ایک گروپ جیسے ہی خلافت ختم ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ جی وی نیڈ آر خلافہ بیک, اور پھر کچھ آرگنائزیشنز جو ہیں وجود میں آ جاتی ہیں کہ جی جن کا ٹاسک ہی یہ ہے کہ خلافت ہونی چاہیے. اور ہم دیکھیں, ہم اس کے خلاف نہیں ہیں کہ خلافت نہ آئے, خلافت آئے گی الحمدللہ, ہم اچھے طریقے سے سیاست کر سکیں گے, معاملات کو چلا سکیں گے. انہوں نے اپنا ہی ہدف بنا دیا. دس از ون آف دی ایکسٹریم. اور ایک جو ہے گروپ ایسا بن گیا کہ جی دیکھیں, یو نو, لیٹ اس ٹرائی ٹو بی پریکٹیکل. ڈفرینٹ بارڈرز ہیں, امت مسلمہ ایز اے ہول بڑی ویک ہے, ہم جو ہے اتنا اس کو آئیڈیلائز نہ ہی کریں تو بہتر ہے, خلافت نہیں آ سکتی تو جو تم سے بن سکتا ہے وہی کرو. تو یہ دو ایکسٹریم ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں وی ہیو ٹو بی ان دا مڈل پاتھ. اور یعنی تعجب کی بات یہ ہے کہ شاید ہم مسلمان اتنا نہیں جانتے, لیکن جو دشمنان اسلام ہیں, ورلڈ پاورز آر اسکیئرڈ آف یو, یعنی جو دنیاوی طاقتیں ہیں وہ آپ سے ڈرتی ہیں. اس کی کیا دلیل ہے کہ جیسے ہی کولڈ وار ختم ہوتی ہے, اور ہم جانتے ہیں کولڈ وار اٹ واز بٹوین دی امریکہ, یعنی امریکنس, اور یہاں پہ جو ہے رشیا جو ہے, ان کی آپس میں کولڈ وار چلتی رہی. جیسے ہی کولڈ وار ختم ہوتی ہے تو آپ کو ایسی اسٹیٹمنٹ سننے کو ملتی ہیں کہ جی آر نیکسٹ رائیول از اسلام. اور ایک بک ہے, میں ریکمینڈ کروں کہ لازم جو ہے لوگ پڑھیں, سیمیول ہنٹنگٹن ہیں, اور ان کی بک ہے کلیش آف سویلائزیشنز. اس میں نا یہ ان کے تھنک ٹینک میں سے آتے ہیں, یو نو, امریکہ میں. تو وہ کہتے ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں نا ڈفرینٹ سویلائزیشنز کے بارے میں بتایا کہ جی چائنیز ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں, 7-8 سویلائزیشنز. اور یو نو ان دی اینڈ وہ بتاتے ہیں کہ جی بہرحال بات سیدھی سادی ہے کہ ہمارا جو رائیول ہے وہ بس اسلام ہے. اور حالانکہ دیکھیں, اسلام کے پاس اگر ہم ریئلسٹکلی بات کریں, نہ اسلام کے پاس ابھی کوئی حکومت ہے, نہ ہی ریاست ہے, اور نہ کوئی یو نو ایسی کوئی یعنی فوج ہے کہہ لیں آپ, اسٹینڈ بائی آرمی ہے جو کہ پراپرلی اسلام کو اڈھیر کرتے ہوئے سارے جو ہے اپنے معاملات کرتی ہے. بٹ دیز گائز آر اسکیئرڈ. ٹھیک ہے, ان کو پتہ ہے, یو نو, وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ فرعون, اس کے پاس حالانکہ ساری طاقت بھی تھی, سب کچھ تھا, لیکن اینڈ میں اس نے یہ کہا کہ یار آخر کار مجھے لگتا ہے آفت آنی ہے تو پھر یہاں سے ہی آنی, بنو اسرائیل کی طرف سے آنی, اور پھر آفت آ کے رہی. تو یہ بات آپ جان لیں کہ دنیا والے آپ کو ہلکا نہیں لیتے. وہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی آپ کی کیا جو ہے کیا ویٹیج ہے آپ کا, آپ کیا کر سکتے ہیں. سو دس از واٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم آج کہاں پہ کھڑے ہیں. بالکل صحیح. یہ جو آیا برو آپ نے ماشاء اللہ پیش کی, میں مزید اس کو تھوڑا سا آڈینس کو بتانا چاہوں گا. اس میں آپ نے بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ریز کیا کہ اس میں دیکھیں, ایک تو اللہ نے کہا نا شرع لکم من الدین, کہ ہم نے وہی لیجسلیٹ کیا دین, ہی ہیز آرڈینڈ وہی ریلیجن تم پر جو اس نے لیجسلیٹ کیا تھا نوح پر, اور جو ہے ابراہیم پر, موسیٰ پر, عیسیٰ پر. اب یہ چاروں آ گئے, اور پھر نبی وسلم مخاطب ہیں. اور بڑی آپ نے اچھی بات کی, ان اقیم الدین, کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اقامت دین کو لو, ولا تتفرقوا. اب میں ہمارے ایک استاد بھی ڈاکٹر حماد لکھوی, ان سے بھی میری ڈسکشن ہوئی تھی اس پہ. انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ کہا کہ دیکھو اگر تو اقامت دین از جسٹ خلافت, تو نن آف دیم ہیڈ خلافت. اس کا مطلب دے فیلڈ, نعوذ باللہ, ایز پر یور ڈیفینیشن دے فیلڈ ان ڈوئنگ اقامت دین. موسیٰ علیہ السلام could not enter the holy land. He had this wish. 40 سال بھٹکتے رہے وہ, because they were not prepared yet, to be honest. ٹھیک ہے نا. بلکہ شیخ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے, میں بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ یہاں بتانا چاہوں گا, and we can relate to it a lot.
ابھی ماشاءاللہ سورہ مریم میں نے رمضان میں پڑھائی تھی، تو میں نے کافی اس پہ تھوڑی ریسرچ کی. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو جوئش سیکٹس تھے، بڑا انٹرسٹنگ یہ پوائنٹ ہے کہ ہم بڑا پاکستان کی طرف دیکھیں نا، وی کین ریلیٹ. ایک تھا سیڈیوسیز، بلکہ اوور آل امت مسلمہ کی طرف دیکھیں، دیز آر دا سیکولرائزڈ جوز. سیڈیوسیز یعنی دے ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو ود دیر ریلیجن ایز اے دین، اور وہ بس ٹھیک ہے ٹیمپل کو بیوٹیفائی کر دو اور اس کی والز اچھی کر لو، اس کے جو ہے فانوس اچھے کر لو، سو آن اینڈ سو فورتھ. دین دیر ور دا فارسیز، دے اپہولڈیڈ دا ٹیکسٹ اینڈ لا، بٹ وہ ٹریڈیشنلسٹ تھے، ٹیکسٹ کو فالو کرتے تھے، لا کو فالو کرتے تھے، بٹ دے ور ابیوزنگ دا لا ٹو ٹارگیٹ دا پور اونلی. یعنی دے ور کنٹرولڈ بائی دا ایلیٹس ٹو اونلی ٹارگیٹ دا پور. وہ ایلیٹس نے اپنے ارد گرد رکھے ہوتے تھے، ایلیٹس کو وہ ہاتھ نہیں لگاتے تھے. اس کے بعد دیر ور دا زیلٹس، جو ملیٹنٹ گروپ تھا، جو بہت خلاف تھا رومن امپائر کے بھی اس دور کے، اور رومنس کے ہی جو انسٹالڈ جوئش جو کنگز تھے. آپ کو پتہ اس ٹائم پہ جو ہیرڈ تھا وہ انہی کا ایک قسم کا پپٹ تھا، آلدو تھا وہ جیو لیکن انہی کا پپٹ تھا، رومنس کا ہی پپٹ تھا. اس کے بعد ایک گروپ تھا ایسینس، اسے انگلش میں کہتے ہیں، اور ایسینیزہم یہ اس کو کہتے ہیں، ان کی جو لینگویج ہے. دے اسٹرکٹلی فوکس آن اے موناسٹک اسپرچل لائف، بس کام سے کام رکھو، زہد. اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سب کو ٹارگیٹ کیا تھا، ان سب کو بہت سخت نصیحتیں کی تھی، اور ان سب کو کریکٹ کرنے کی اپنی پوری کوشش کی تھی. ناؤ حضرت عیسیٰ واز ڈوئنگ اقامت دین وائل ڈوئنگ دیٹ. دیکھیے یہ بھی اقامت دین ہے کہ آپ نے جو آپ کے سوسائٹی میں کرپشن آ چکی ہے اس کو فائٹ کرنا. تو ان دیٹ سینس ہی واز سکسیزفل بیکاز دس از اقامت دین. تو یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ. آج آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں بھی یہی ٹائپس ہیں مسلمانوں میں نا، ایک بالکل سیکولر ہو گئے ہیں، کہتے ہیں بس دین بھی سیکولر ہے، اسٹیٹ کو بھی سیکولر ہونا چاہیے. ایک اپہولڈ کرتے ہیں چیزوں کو لیکن مے بی ٹارگیٹ دا پور. ایک بہت ملیٹنٹ سائٹ پہ چلے گئے ہیں، بہت ایگریشن کی طرف چلے گئے ہیں. ایک جو ہے بالکل زہد، تقویٰ اور تزکیہ، بس دیٹس اٹ، اس کے علاوہ نہیں. تو یہ بھی بڑی مجھے انٹرسٹنگ بات لگی. اور آپ نے جو کہا نا یہ آیا، تو اس میں آپ دیکھیں کہ ابراہیم اسلام، موسیٰ اسلام، عیسیٰ علیہ السلام، نن آف دیم ہیڈ کیلیفیٹ جس طرح سے آپ جو ہے وہ اس طرح کرتے ہیں. تو اس سے ثابت ہی ہوا برو جو آپ نے بات کی کہ دیکھیں جو اقامت دین ہے، اٹس اے ویری براڈ ٹاپک اینڈ اٹس اے ویری کیا کہنا چاہیے ڈیفیکلٹ ٹاسک ٹو بی آنیسٹ. اور اس کے لیے مختلف چیزوں میں محنت ہوگی، اس میں تزکیہ بھی ہوگا. جیسے ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ اکثر یہ کہتے تھے کہ دیکھیں دا ریزن کہ آج ہمیں ہمارے ایک تھاٹ پرووکنگ پوائنٹ ہے، علماء کے خلاف نہیں ہے لیکن ایک قابل غور پوائنٹ ہے. کہتے تھے کہ دا ریزن ہمارے آج زیادہ تر مذہبی جو علماء نہیں کروں گا، چلے مذہبی رہنما کہہ لیتے ہیں، ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں وہ زیادہ کیوں نہیں بات کرتے اقامت دین کی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب سے یہ ایک سپریشن ہوئی ہے نا دین اور دنیا کی. جیسے پہلے ہم دیکھیں تو جو خلیفہ تھا نا وہی اصل میں عالم بھی تھا، وہی جماعت بھی کنڈکٹ کرتا تھا. تو اٹ واز ویری کلیئر کہ پڑھے لکھے لوگ اوپر آ رہے ہیں، علم والے لوگ اوپر آ رہے ہیں. تو دیکھیں یہاں سے ایک اور ٹاسک ڈیفائن ہوتا ہے کہ پھر دعوت اور اصلاح اور دین آگے پہنچانے کا کام بھی تو کسی نے لینا نا. ڈیفینیٹلی. تو آپ علماء کو یہ کہو کہ یہ بالکل فارغ ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر رہے، تو پھر پریزرویشن آف دین کون کرے گا؟ دین کو آگے کون پہنچائے گا؟ اگر آپ دعات کو بھی بالکل اس کیٹیگری میں ڈال دیں، علماء کو بھی کہ نہیں یہ جو کہ خلافت کی باتیں نہیں کرتے تو یہ سب جو ہے وہ بیکار ہے. تو یہ بھی بڑا آج کل رویہ دیکھنے کو. اچھا میں نا ویسے آن اے پرسنل نوٹ، میں آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف نالج، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ساری زندگی اسی مائنڈ سیٹ سے آگے چلنا چاہیے کہ جی ہم تو طالب علم ہیں اور اب تھوڑا بہت جو سیکھتے ہیں الحمدللہ اسکالر سے وہ ہم جو ہے الحمدللہ آ کے بتاتے ہیں، کنوے کرتے ہیں میسیج. واٹ آئی ہیو آبزروڈ کہ آج کل نا کرٹیسزم بہت زیادہ ہو رہا ہے، چاہے وہ علماء ہیں چاہے وہ دعات ہیں، کچھ بھی. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا مائنڈ سیٹ ہے کہ کبھی کبھار بندہ خود لتھارجک ہوتا ہے، لیزی ہوتا ہے،
ایز سچ اس کے گولز ڈیفائن نہیں ہوتے, تو وہ دوسروں کو بھی نا تھوڑا سا پل ڈاؤن کر رہا ہوتا ہے کہ یار دیکھو یہ جو ہے نا 100% مسلمان نہیں ہے, اس میں یہ 10% کمی ہے, تو کیوں کمی ہے. اگر ہم اس مائنڈ سیٹ سے اگر چیزوں کو انٹرپریٹ کریں تو کون ہے ہم میں سے جو 100% جو ہے بالکل ٹھیک چل رہا, کوئی بھی نہیں کر رہا. اللہ کے نبی نے تو فرمایا کلو بنی آدم خطاؤن وخیر خطائن توابون. تو آپ کو جان لینا چاہیے کہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ کمی سب میں نظر آئے گی, یعنی ہم بھی جو ہے آپ سمجھیں کہ ناقص ہے, ہمارے اندر بھی کوئی خامیاں ہوں گی. اینڈ سملرلی کوئی بھی یعنی فار ایگزامپل اگر اسکالرز الحمدللہ اسکالرز ہمارے سر آنکھوں پہ ہیں الحمدللہ, اور ابھی انشاءاللہ میں شیئر بھی کروں گا کہ اسکالرز کی کیا امپورٹنس ہے, کیا امپورٹنس ہے. تو یعنی میں سمجھتا ہوں کہ خاص کر نوجوانوں کو یہ جو کرٹیسزم والا مائنڈ سیٹ ہے نا, اس سے باہر نکلیں. یعنی وہی والی بات آ جاتی ہے کہ جی یہ گلاس ہے نا, دیکھیں دو قسم کے مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں, یا تو اس میں ہم یہ کہہ لیں کہ جی آدھا گلاس خالی ہے یا آدھا بھرا ہوا ہے, تو پلیز آدھا بھرا ہوا ہے اس مائنڈ سیٹ کو آگے لے کے چلیں. صحیح بات آپ سمجھ رہے ہیں. اور اس میں یعنی علماء کہتے ہیں کہ جب آپ اقامت دین کی بات کرتے ہیں نا, اس کو اگر آپ سمپلسٹک فارم میں اگر آپ اس کو ڈیفائن کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹو اسٹیبلش دین اینڈ ٹو کیپ اٹ ان اٹس اوریجنل فارم. یعنی اس میں آپ نے کوئی تغیر کوئی چینج نہیں کرنا. اور آپ جو ہے ایک آیت پڑھتے ہوں گے, اس کا حصہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم میسج دیا, حکم دیا فاستقم کما امرتا. اور اس کو جنرلی ہم اردو میں نا جب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو کرتے ہیں کہ جی آپ استقامت دکھائیے جیسے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. اچھا بائی دا وے اقامت اور استقامت ان کے روٹ ورڈ سیم ہیں. استقامت کا مطلب ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ جی وہ بندہ ڈٹ گیا اور اس نے کمپرومائز نہیں کیا اور یہ ایسے کر کے نا, یہ انکمپلیٹ ترجمہ ہے. اصل میں مطلب یہ ہے کہ آپ نے دین میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. اور اگر ہم سیرت نبوی پڑھیں تو ہمیں اور کھل کے جو ہے بات سمجھ میں آتی ہے. یعنی جب ہم سیرت نبوی پڑھتے ہیں ہمیں کہاں کہاں ایسا انسیڈنٹ ملتا ہے جہاں پہ کفار مکہ نے, مشرکین مکہ نے کمپرومائز کرنے کی دعوت پیش کی. ہمیں پتہ ہے کہ جب ان سے کچھ بن نہیں پا رہا تھا, انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اگر چاہتے ہیں ہم آپ کو بادشاہی دے دیں گے, آپ ہمارے بادشاہ بن جائیں. آپ جس خاتون کے اوپر جو ہے پوائنٹ کریں گے ہم اس سے آپ کی شادی کروا دیں گے, رائٹ. جب اس سے بھی جو ہے بات نہ بن پائی تو پھر انہوں نے کیا کہا, اچھا ٹھیک ہے دیکھیں ہم کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں, 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیں گے اور اگلے سال آپ بھی جو ہے ہمارے خداؤں کی عبادت کر لیں. اور پھر جو ہے اس کانٹیکسٹ میں قل یا ایھا الکافرون سورت نازل ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ بتا رہے ہیں کہ کمپرومائز نہیں کرنا, یہ دین جو ہے اپنی اوریجنل فارم پہ ہونا چاہیے. اور اب آپ دیکھیں جب ہم آج کے زمانے کو ذرا پرکھتے ہیں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری ایسی سازشیں کی جا رہی ہیں اور ڈفرینٹ بڑے اچھے اچھے نام دیے جا رہے ہیں, ریفارمنگ اسلام کر کے ریکنسائل کرنا. جی آپ جس اسلام کو فالو کرتے ہیں وہ 1400 سال پہلے تھا, یو ڈونٹ ہیو ٹو بی دیٹ ریجڈ. اور دیکھو آپ کی یہی مینٹیلٹی کی وجہ سے دیکھو آپ مسلمان یہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں, نہ ٹیکنالوجی آپ کی اتنی جو ہے سپر سیڈ کر رہی ہے, اور آپ ان کو دیکھو, ان کے گورننس دیکھیں, ان کے انفراسٹرکچر دیکھیں وغیرہ وغیرہ. اچھا یہاں پہ بات سمجھنے کی یہ ہے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمیں جہاں سے علم ملے گا ہم حاصل کریں گے. غزوہ بدر کے بعد جب پرزنرز تھے تو پتہ یہ چلا کہ ان کے پاس مال تو نہیں ہے, تو ہمارے نبی نے یہی کہا کہ ان میں سے جو لرنڈ ہے, جو پڑھا لکھا ہے, وہ مسلمانوں میں سے 10 مسلمان کو پڑھنا لکھنا سکھا دے, تو پھر جو ہے یہ اس کا رینسم ہوگا اور پھر وہ جا سکتے ہیں. تو دیکھیں جہاں تک علم کی بات ہے, نالج کی بات ہے, ٹیکنالوجی کی بات ہے, وی ہیو نو ایشو کہ ہم ان سے سیکھیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں پرابلم یہ آتی ہے جب ان کا آپ کمپلیٹ پیکیج لیتے ہیں, ان کے نظریات کو, ان کی تہذیب کو, ان کے کلچر کو آپ جو ہے ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور یہ بات آپ جان لیں, having said that, جیسے میں نے کہا نا کہ علماء کا کیا رول ہے, کہ آج کے زمانے میں علماء حق اگر وہ اپنے قلم کا استعمال کر رہے ہیں, اپنے پین کا یا اپنی آوازوں کو اونچا کر رہے ہیں اور اس دین کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں کہ اس میں ریویژن نہ ہو. جیسے آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں مذہبی اسکالر جو ہے پورٹریٹ کرتے ہیں کہ ہم ہیں, اور وہ کیا کہتے ہیں کہ دیر از نو پرابلم فار اے مین اینڈ اے وومن ٹو شیک دیئر ہینڈس. ہاں دل صاف ہونا چاہیے,
تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اب دیکھیں نا اسی کو تو ریویژن کہتے ہیں. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, میوزک کو بھی جو ہے کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں جی سن لو, کوئی ایسا وہ مسئلہ نہیں ہے, یعنی اس میں تغیر جو ہے لے کے آتے ہیں. یہ علماء حق ہیں جو پریزرو کر رہے ہیں دین کو, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں یہ اقامت دین کے لیے بہت بڑا عمل ہے, بہت بڑا عمل ہے. اور شیخ ابن القیم کا ایک کوٹ ہے, یعنی اٹس سو پروفاؤنڈ. ایک تو یہ آپ کو جو ہے پتہ چلتا ہے کہ دین کو اس کی اصلی حالت میں پریزنٹ کرنا اور اس کے اوپر جو ہے ڈٹے رہنا. دوسری بات یہ ہے اس دین کو تقویت دینے کے لیے, پریزرو کرنے کے لیے جو بھی آپ سے بن سکتا ہے اس کے لیے کوشش کرنا. یہ پارٹ 2 ہے, اس میں خلافت بھی آ جاتی ہے, سیاست بھی آ جاتی ہے. اور اس میں دیکھیں لیٹس سے ابن القیم کیا کہتے ہیں کہ لیٹس سے خلافت کو قائم کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان شہید ہو جائے, صحیح, اس کا خون جو ہے بہا دیا جائے. ہی سیز کہ علماء حق کی جو سیاہی ہے وہ کئی گنا زیادہ ویلیو رکھتی ہے شہید کے خون سے. سبحان اللہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب ہم اقامت دین کو پڑھتے ہیں, اقامت دین کو ہم جو ہے اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں, تو نمبر 1 جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے دین کو اور اس میں کوئی تغیر نہیں آنے دینا. تو یہ لیول 2 ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے فل ایفرٹ ڈالنی ہے, کوشش کرنی ہے. اور جو شہید ہے اس سے ایک فرد کو فائدہ ہوتا ہے, وہ جنت میں جاتا ہے, رائٹ. الحمدللہ شہید کے بہت زیادہ ورچوز ہیں, اس کو ہم جو ہے بلیٹل نہیں کر رہے, الحمدللہ شہید کا رتبہ بہت زیادہ ہے, لیکن اس کا فائدہ اس شہید کو ہوتا ہے. جب علماء حق جو ہے میدان میں اترتے ہیں اپنے قلم کے زور پر اور اپنی آواز اونچی کر کے, چاہے لکھو کتابت کر کے, بکس جو ہے وہ جو ہے پبلش کرتے ہیں, وہ دین کو میسز تک پہنچاتے ہیں اور دین کو پرزرو کرتے ہیں. اب دیکھیں نا, جب عقیدہ خراب ہو جائے, شرک آ جائے, اعتقاد میں مسئلہ آ جائے, تو کتنا مسئلہ ہوتا ہے. اب جب علماء حق کی بات کرتے ہیں تو میں ایک عالم کا جو ہے نام لوں گا, امام احمد بن حنبل. اب یہ جو خلق قرآن کا فتنہ تھا, اب دیکھیں بہت سارے علماء, ابھی میں نام نہیں لیتا, ان کے ٹائم پر وہ کہتے ہیں کہ اے امام, آپ کو پتہ ہے کہ دین ہمارا اجازت دیتا ہے کہ جب جان پر بات آ جائے تو آپ کمپرومائز کر لیں, آپ کفر کلمات بھی کہہ سکتے ہیں. تو امام احمد نے بڑا ایک دلچسپ جواب دیا. کہتے ہیں انہوں نے نا کرٹن پیچھے کیا, وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, یعنی لوگ لائن لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, کھڑے ہوئے تھے, انتظار کر رہے تھے, ان کے ہاتھ میں نا پین تھا اور پیپر تھا کہ جب بھی امام باہر آئیں گے اور ہم ان سے دین کی باتیں جو ہیں سیکھیں گے. کہتے ہیں کہ اگر میں نے آج کمپرومائز کر دیا اپنی جان بچانے کے لیے, تو یہ جو میسز ہیں جو گمراہ ہوگی تو یہ کہاں جائیں گے. تو دین کو پرزرو کرنا, بات وہی آتی ہے کہ علماء بہت بڑا رول پلے کر رہے ہیں. تو اٹس اباؤٹ ٹائم وی کنیکٹ آور سیلوز ٹو علماء, علماء سے رجوع کریں اور دیکھیں حکمت ہوتی ہے. علماء ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں حالات کو, تو ان کو ہم اپروچ کر کے ان سے جو ہے ہم علم سیکھیں, ان سے جانیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیونکہ ینگسٹرز کو آج واقعی ڈائریکشن کی ضرورت ہے, کنفیوژن ہے. سو دس از واٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. ایکسیلنٹ برو. اور دس سمز اپ کہ دیکھیں یہ بھی بہت بڑا کام ہے. اور میں تھوڑا سا اور آپ کی بات میں ایڈ کروں کہ ہاؤ اے کامن پرسن کین اسٹرائیو فار اقامت دین ان شاء اللہ تعالیٰ. تو اس میں کچھ پوائنٹس ہیں کہ سب سے پہلے تو جو آپ نے بھی اشارہ کیا اس طرف کہ اسٹیبلشنگ بلیف ان توحید, وننس آف اللہ. ہر نبی نے اس کی جدوجہد سب سے پہلے کی ہے. اینڈ سنسیئر اوبیڈینس ٹو ہم, دیٹ از دا فرسٹ تھنگ ٹو ڈو. اس کے بعد لرننگ دا ریلیجن, دیٹ از پارٹ آف اقامت دین. اب دیکھیں میں اکثر نوجوانوں سے کہتا ہوں, اچھا یہ جتنی ہم باتیں کر رہے ہیں, میں ایک ڈسکلیمر دے دوں, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے خلافت امپورٹنٹ نہیں ہے, شریعت نافذ کرنا امپورٹنٹ نہیں ہے. ویری 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 امپورٹنٹ. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ واٹ از دی کریکٹ آرڈر. اب دوسرا ہے لرننگ دا ریلیجن. میں نوجوانوں کہتا ہوں کہ یار 550 دن ہوئے اس واقعے کو, دل سے بتاؤ کتنا ریلیجن لرن کیا تم نے. یہ غزہ والا جب سے واقعہ ہوا ہے, مطلب واٹ ہیز چینجڈ ان یور لائف, ہاؤ مینی سورز ہیو یو ریسائٹیڈ, قصص الانبیاء تم نے پڑھا ہو, تمہاری کوئی پرائرٹیز چینج ہوئی ہو. تو پہلے اپنے تو زندگی میں اقامت دین لے کر آؤ نا. اس کے بعد ایکٹنگ اپون اٹس پروویژنس, دیٹ از اندر تھنگ کہ اس پر ایکٹ کرنا دین پر. دس از اقامت, ہیڈ ٹو ٹو ایکٹ کرنا, دیٹ از اقامت دین. اپنے گھر میں لگانا دین. اس کے بعد کالنگ پیپل ٹو اٹ, یہ بھی اقامت دین. اور یہ ایکشن پوائنٹس میں دے رہا ہوں کہ یہ ان ایکشن پوائنٹس پہ توحید سے سٹارٹ کرو, ریلیجن کو لرن کرو, ایکٹ کرو اس کی ریلیجن پہ. اس کے بعد کال پیپل ٹو اٹ, بیکم اے دائی, اینڈ دین
میکنگ ایوری ایفرٹ ٹو میک ریلیجن ٹرائمفٹ اینڈ اسٹرانگ. جو آپ نے بات کی, جس ڈپارٹمنٹ میں ہو, آفس میں ہو, کمپیوٹر انجینئر ہو, جیسے آپ نے دیکھا موروکو کی ہماری ایک سسٹر, اس نے کیا اقامت دین اپنے اینگل سے, شی اسٹوڈ اپ, اس نے ایک ظالم حاکم ہی کہیں گے نا ٹو بی آنیسٹ, مائکروسافٹ جو کر رہا ہے اس وقت, تو اس نے وہاں جا کر کہا کہ تم لوگ جینوسائڈ کر رہے ہو, تم لوگ بچے مار رہے ہو. تو آئی تھنک ان ہر اون کیپیسٹی شی ڈیڈ ایفرٹ ٹو میک ریلیجن اسٹرانگ اینڈ ٹرائمفنٹ. تو دیز آر دا تھنگس. اب مسئلہ یہ ساری چیزیں چھوڑ کے وہی آپ کی والی بات, کرٹیسزم میں پڑ جانا, نیگیٹیوٹی میں بہت پڑ جانا, خود کچھ نہ کرنا, بس دوسروں کو کہنا کہ یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے. پھر شیخ آج کل اس کا بڑا مذاق دیکھیں نا, ہم کہیں جا کر یہ بات کہیں ایمان والے بنو, ایمان اسٹرانگ ہونا چاہیے. ابھی آپ نے ماشاءاللہ نیچے صحابہ کی جو کلاس تھی جو آج تھی میری, اس میں آپ نے ماشاءاللہ بڑا اچھا ایڈ کیا کہ دیکھو ہمیں ایمان والا بننا ہے. اب اس کا بھی مذاق اڑتا ہے, یار یہ کیا لوگ آتے ہیں, اس طرح کے لوگ آ کے ایمان کی باتیں کرتے ہیں, ایمان بلڈ کرو, ایمان بلڈ کرو, بھائی خلافت آنی چاہیے, بھائی یہ ہونا چاہیے, ایسے ہونا چاہیے. تو میں سبحان اللہ آپ کے سامنے کچھ آیات رکھتا ہوں, آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تزکیہ اور ایمان, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. مطلب ہاؤ کین یو ڈیگریڈ دا کانسیپٹ آف ایمان. اللہ کہہ رہے ہیں تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم لوگ مومن ہو. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. یعنی وعدہ ہے اللہ کا کن سے؟ ایمان لانے والوں سے. اگر تم ایمان لے آتے ہو, عمل صالح کرتے ہو, کہ تمہیں اللہ خلافت دے گا, تمہیں اتھارٹی دے گا اس دنیا میں. یہ ہے سورہ نور کی آیت نمبر 55. پھر دیکھیے سورہ غافر ہے آیت نمبر 51, اللہ کہتے ہیں کہ indeed we will support our messengers والذین آمنوا and those who believe فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. ہم ان کو سپورٹ کریں گے اس دنیا میں اور آخرت میں, when the witness will stand. اسی طرح سورہ یونس آیت نمبر 103 میں اللہ کہتے ہیں اور پھر ہم بچا لیں گے اپنے میسنجرز کو, اور والذین آمنوا, اگین والذین, اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے, کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین. یہ اوبلیگیشن ہے ہمارے اوپر. اللہ کو کوئی اوبلیگیشن نہیں ڈال سکتا اللہ پہ, لیکن اللہ کہتے ہیں ہمارے اوپر اوبلیگیشن ہے کہ ایمان والوں کو جو ہے وہ ہم بچا لیں گے. پھر کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز. اللہ نے فیصلہ کر دیا, لکھ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول غالب آئیں گے. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمُنْصُورُونَ. And our word has already preceded for our servant, the messengers, that indeed they would be those given victory. اللہ نے اتنی بار ایمان کا تذکرہ کیا, ایمان والے بنو, مدد میری کب آئے گی جب تم ایمان والے بنو گے. تو دیکھیں آج اس کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے کہ یار یہ کیا تم سلوشن دیتے ہو, ایمان والے بنو, ایمان والے بنو, آگے کی بات کرو. کیا آگے کی بات بھائی, ہے ہی بات یہ. آپ اس کے بارے میں کیا جو ہے وہ. بالکل آپ نے ٹھیک کہا جی. ایمان کو میں سمجھتا ہوں کہ وہی بندہ بلیٹل کر سکتا ہے جو شاید دین کو جانتا نہیں ہے. صحیح. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ دیکھیں جیسے آپ نے بھی کہا نا کہ خلافت کے بارے میں ہم بخوبی جانتے ہیں کہ جب خلافت آ جائے گی اور ہم اس کے حق میں ہیں, جیسے وہ حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ نہیں مانتے تو ان کو سلطان یعنی ڈنڈے کے زور پہ ان کو ٹھیک کیا جائے گا. میننگ اگر واقعی حاکم آ جاتے ہیں اور کوئی بندہ نماز نہیں پڑھ رہا تو وہ پھر جو ہے ڈنڈے کے زور پہ نماز پڑھائے گا, وچ از اے ویری گڈ تھنگ الحمدللہ. شیخ ایک مینٹور ہے میرے, عالم, بڑی زبردست بات کی. اس سے نا آپ اتنا ریلیکس ہو جاتے ہو, آپ کا جو سٹریس ہے نا وہ ذرا نیچے چلا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین, جیسے ہم نے کہا نا شروع میں, اٹس اے کمپلیٹ وے آف لائف. ہمارا دین جامع ہے. ہمارا دین آپ کی رہنمائی کرتا ہے جیسے یعنی ہمارا دین رہنمائی کرتا ہے جیسے مرضی حالات ہوں. صحیح. تو اب اگر فار ایگزامپل خلافت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دین ارریلیونٹ ہو گیا, ہم کچھ نہ کریں. تو دین ابھی بھی ریلیونٹ ہے. تو ہم نے ہر وقت جو ہے دین کے اوپر جو ہے کام کرنا ہے. اور لیٹس سے یعنی کبھی بھی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا, یہ جب ہم اپنی ہسٹری پڑھتے ہیں رسول اللہ سے لے کے آج تک, یعنی کسی نہ کسی ایسپیکٹ میں ریاست تھی. صحیح. اب فار دا ویری فرسٹ ٹائم ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی حاکم نہیں ہے, ایسا اسلامک ریاست نہیں ہے. اگر کوئی ہے تو وہ آپ ہیں. صحیح. یو آر آن یور اون.
آپ جو ہے ایز این انڈیویجول ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی استطاعت کے مطابق ہی جو ہے اس کو اوور برڈن کرتے ہیں, یعنی اس کے اوپر برڈن ڈالا جاتا ہے, ایسا نہیں بوجھ ڈالا جاتا کہ وہ جو ہے اس کو جھیل ہی نہ سکے. تو بنو اسرائیل کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب وہ 100 سال کا ٹینور ہے کہ جب بیبیلونینز آئے تھے, انہوں نے جو ہے القدس میں آ کے مسجد اقصیٰ کو ڈھایا اور پھر جو ہے سب کو قیدی بنا کر واپس لے کے چلے گئے, بائبل میں لے کے چلے گئے. اور وہ 100 سال کا جو ٹینور تھا, یعنی وہ اسیری کا دور تھا, وہ پرزنرز تھے. تو ابھی جو ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ اللہ کے انبیاء وہ کیا کیا کرتے تھے, سیاست کیا کرتے تھے. تو وہ 100 سال بھی جو انبیاء ہیں وہ سیاست کرتے تھے. اب دیکھیں, چاہے آپ اتھارٹی میں ہیں تب بھی آپ نے سیاست کرنی ہے, آپ نے معاملات کو آگے چلانا ہے. اور اب اگر چاہے سارے مسلمان آج جیلز میں بھی چلے جائیں تب بھی ہم نے جو ہے عمل کرنا ہے, ہم نے معاملات کو آگے چلانا ہے. تو دین بڑا جامع ہے, دین آپ کی رہنمائی کرتا ہے جیسے مرضی ایسپیکٹس ہو جائیں. اور دیکھیں, جب ہم کمپرومائز کی بات کرتے ہیں نا, کہ کچھ ہمارے ہاں بھی کچھ ایسے سوٹو سے مذہبی رہنما ہیں جو کہ اس دین کو بڑا ایک سافٹ بنا کے جو ہے پیش کرتے ہیں, اور وہاں سے کچھ ایسے لوگ ہیں. اور آج کل ایک دین جو ہے آپ سمجھ لیں کہ ایک ریلیجن ہی ہے جو کہ ایڈوینٹ ہوا ہے, جس کو آپ ہیومنزم کہتے ہیں. یعنی ہیومینٹی نہیں, ہیومینٹی تو الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے. ہیومنزم یعنی ہیومنزم کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جتنے بھی ادیان ہیں, ریلیجنز ہیں نا, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ چاہے نمازیں پڑھتے رہو, آپ روزے رکھو, ٹھیک ہے, لیکن جب معاملات کی باری آتی ہے, سیاست کی باری آتی, جی وہ ہم ٹالریٹ نہیں کر سکتے. اور یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ بہت سارے ریلیجنز آلریڈی کمپرومائزڈ ہو چکے ہیں. اس میں اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ 50-60 سال پہلے جو پوپ ہیں, انہوں نے نا ایک آفیشیل اپالوجی کی جیوز کو کہ جی آپ کے ساتھ جو ہوا, واٹ ہیپن ان ہولوکاسٹ, اور واٹ کرسچنز ڈڈ ٹو یو, جی وی اپولوجائز, یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. اور تھرو آؤٹ ہسٹری آپ دیکھتے ہیں کہ کرسچنس کے پاس جب بھی اتھارٹی آئی اور بڑی ٹسل رہی جیوز کی کرسچنس کے ساتھ. اس کی وجہ بھی بنتی ہے بیکاز کرسچنز بلیوڈ کہ جو ہمارے خدا ہیں جیزس عیسیٰ, ان کو کروسیفائی جیوز نے کیا ہے. تو جب یہ پاور میں تو انہوں نے جو ہے انتقام لیا. تو بہرحال یعنی اب یہاں سے آپ کو کمپرومائز نظر آتا ہے. تو دیر از اونلی ون دین, ون جائنٹ وچ از اسٹینڈنگ ٹال, وچ از اسلام الحمدللہ. اور یہ دنیا تولی ہوئی ہے کہ اس کو جو ہے نا, اس کو بھی جو ہے کمپرومائز کر کے جو ہے دنیا کے سامنے پیش کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اسکالرس کے ساتھ جڑ جائیں, جو اوتھینٹک نالج ہے اس کے ساتھ جڑ جائیں, اور انشاءاللہ جب آپ نالج کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو بہت ساری آپ کی جو کنفیوژنز ہیں, جو آپ کا برین فوگ ہے, وہ انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. یو ول ہیو اے پرٹیکولر گول جس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے انشاءاللہ. اور پھر دین میں دیکھیں ہیلتھ بھی ہے, فزیکل فٹنس بھی ہے. تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یار آپ تگڑے بنو. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ یو شوڈ لرن آرچری, یو شوڈ لرن ہاؤ ٹو شوٹ اے گن, وائی ناٹ. مطلب ہو نوز کب حالات کیا ہو جائیں. ابھی دیکھیں سبحان اللہ, ایک جھلک ہم نے دیکھی انڈیا پاکستان. ہم کوئی ہیٹ سپیچ نہیں پھیلا رہے, لیکن سب کے سامنے آیا ہے کہ دنیا میں کوئی نہ کوئی تو دشمن ہوگا نا آپ کا. تو یو شوڈ لرن دیز تھنگز. یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے. تو ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ بس تزکیہ ہی کرو, بلکہ انشاءاللہ دین کو پورا کا پورا اپلائی کرو. ایک اور بس شیخ, اس کے بعد پھر وائنڈ اپ بھی کرتے ہیں. مجھے بہت زیادہ ریسنٹلی ایسے کچھ کیسز آئے, کچھ ہسبینڈس ملے آ کے اپنی وائفس کے بارے میں بتایا, کچھ پیرنٹس ملے. دیکھیں وی ڈونٹ ریئلائز وین وی آر اے اسپیکر, جب ہم بہت ایک بڑے مجمع سے بات کریں, بڑے مجمع سے مراد ہے اسکرین کے اس سائڈ پہ ہمارے سامنے جو لوگ بیٹھے اس کے علاوہ بہت لوگ سن رہے ہیں. بیکاز جب ہماری وائس اسکرین پہ جاتی ہے, ریکارڈ ہوتی ہے, تو یو نیور نو کہاں کہاں لوگ سن رہے ہیں. تو سم آف آر موٹیویشنل اسپیکرز, میں ان کی نیت نہیں جج کر رہا, ان میں بہت تڑپ ہے, سنسیریٹی ہے, بالکل ہے, میں اپریشیٹ کرتا ہوں. بٹ آئی تھنک دے ڈونٹ ریئلائز کہ ان کے ہارش جملے, ان کے بغیر سوچے سمجھے جو منہ سے جملے نکل رہے ہیں, جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ تم سے سوال ہوگا, یعنی عام بندے کو, مطلب وہ پوائنٹ آؤٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا وبال جو ہے تم پہ آئے گا, یہ تم سے سوال ہوگا, اور تم نے کچھ نہیں کیا امت کے لیے. مطلب اس طرح کے جو جملے ہیں,
bro, we don't realize there are anxiety patients out there are OCD patients out there, mental health disorders بہت ہیں. So there is a housewife, مطلب اچھی خاصی زندگی چل رہی ہے, she is doing everything she can in her own capacity for Gaza, for Ummah, whatever she can. You have no idea bro, me and you have no idea کہ وہ کتنا زیادہ انگزائٹی میں مزید جاتے ہیں, وہ کتنا گلٹ میں مزید جاتے ہیں ایسی چیزیں سن کے. اور پھر وہ ریلیشن بگڑتا ہے, شوہروں کو منافق کہا جاتا ہے, تم منافق ہو, تم کچھ نہیں کر رہے, تم نے کچھ نہیں کیا. ظاہر ہے وہ غصہ جس کو آپ سنتے ہیں وہ غصہ ٹرانسفر ہوتا ہے. اگین ناٹ ٹو جج, دے آر ویری سنسیئر. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ یہ بچے ماں باپ کو منافق کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں تم لوگ بالکل فارغ ہو, تم نے کچھ نہیں کیا, ہم بس جا رہے ہیں. اور یہ تیار ہیں جانے کے لیے, تیار ہیں کہ بس ہم نے جانا ہے سم ہاؤ. اور میں نے اس طرح کئی نوجوان برو GIK میں جب میں تھا, یہ ایک 2008 کی بات ہے, سوسائڈ اٹیکس بہت تھے, وہ بھی ایک بڑا فتنے کا دور تھا, بڑا ٹف ایک ہم نے فیز دیکھا ہے پاکستان میں. آئی تھنک اس ٹائم آپ یو آر ان دبئی. جی تو پاکستان میں بڑا کچھ چل رہا تھا, سوسائڈ بامبنگ اینڈ سو مینی آرگنائزیشنز, وہ کچھ بہت ہی ملیٹنٹ آرگنائزیشنز بھی تھی اس دور میں. تو میرے کئی دوست جاننے والے وہ دے جوائنڈ دوز ملیٹنٹ آرگنائزیشنز, اور اس کے بعد برو ایسا وہ خراب ہوئے, مطلب نہ وہ دنیا کے رہے نہ وہ دین کے رہے, ٹو بی آنیسٹ. وین دے ریئلائزڈ کہ کہاں پہ وہ چلے گئے تھے, اور دس واز جسٹ سم ایموشنل آپ کہہ لیں ایک رسپانس تھا, ہم انہوں نے تیاری نہیں کی ہوئی تھی, اپنے آپ کو بلڈ نہیں کیا ہوا تھا, اور بس ایک ایموشنل رسپانس تھا کہ بس نکلو. تو آج یوتھ کو ہمیں یہ بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ دیکھو دین جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ بس ایموشنل رسپانس کر کے اور ہو ہا کر کے بس نکل جاؤ وداؤٹ اینی پلاننگ, وداؤٹ اینی اسٹریٹجی, وداؤٹ بلڈنگ یور سیلف. تو یہ بھی بڑا ایک المیہ ہے کہ آج کل نا یہ چیزیں بڑی ہو رہی دیکھی جا رہی ہیں کہ مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز والے جو لوگ ہیں نا وہ اور انگزائٹی میں جا رہے ہیں, وہ اور ڈپریشن میں جا رہے ہیں. سو اٹس ناٹ ہیلپنگ دیم ٹو بی آنیسٹ. بٹ کیا ان کو فائدہ ہو رہا ہے ان چیزوں کا, ان لیکچرز کا کیا انہیں فائدہ آ رہا ہے؟ وہ تو اور ڈپریشن میں جا رہے ہیں, وہ تو گلٹ میں اور جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ کو پتا ہے OCD کی ٹائپس ہیں, یہ جو وسواس القہریہ کہا گیا ہے اس کو ہمارے ریلیجن کی ٹرمینالوجی میں, اور اس میں ایک کیٹیگری ہے جو ہر وقت اپنے آپ کو آلریڈی بلیم کرتے ہیں کہ میں کافر ہو رہا ہوں, میں منافق ہو رہا ہوں, میں نے کچھ نہیں کیا, میرا عمل نہیں قبول ہو رہا, میری دعائیں نہیں قبول ہو رہی. دیٹ از آلسو ون فارم آف OCD. وہ جب یہ کنٹینٹ سنتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ دیکھیں انہیں بھی یہ میسیج دیا جائے کہ ان یور کیپیسٹی, الحمدللہ میں سمجھتا ہوں جتنی بات پاکستانیوں نے اٹھائی ہے, پاکستانی یوتھ نے اٹھائی ہے, ناؤ اٹس ٹائم فار پروڈکٹیو تھنگس. جو آپ نے کہا کہ دین کا علم حاصل کرو, تیاری بھی کرو, ہم نہیں کہتے تیاری نہ کرو, انشاءاللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بلڈ کرو, اسپرچولی مورلی اسٹرانگ بنو, فزیکلی اسٹرانگ بنو. اور ہاں اس پر بھی آواز ریز کرو کہ آپ حکومت کی توجہ دلاؤ, پروٹیسٹ بھی کرو, پیسفل پروٹیسٹ جو ہے, ساری چیزیں کرو. لیکن یہ چیز کہ اپنے آپ کو بہت بلیم کرنا, بہت گلٹ میں چلے نا, آئی تھنک یہ بھی ہمارے دین کا مزاج نہیں ہے. دیکھیں بلیم سے کوئی فائدہ تو نہیں نہ ہوگا اگر آپ بلیم کریں گے. تو اس کو نا میں ایک ایگزامپل سے آپ کو بتاتا ہوں. وہ یہ کہ لیٹس سے ایک بندہ جو ہے نا, مجھے جم کی ایگزامپل دینی پڑے گی, سبحان اللہ, یو نو آئی ہیو دا سکنس, یو نو آئی ہیو ٹو گیو جم ایگزامپل. لیٹس سے فار ایگزامپل ایک بندہ جو ہے 140 kg کا بینچ پریس لگاتا ہے, صحیح رائٹ, صحیح, ہی از مسکولر اور اس کے اندر کیپیسٹی ہے. اچھا. اور دوسری سائڈ پہ ایک بندہ ہے, ہی از پرہیپس اسکینی, اس کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے اور وہ 20 kg اٹھا سکتا ہے فار ایگزامپل. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے 140 kg کیوں نہیں اٹھایا. صحیح. یعنی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ کسی کو اس شخص کی استطاعت سے زیادہ برڈن نہیں ڈالتے. تو جب آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گی تو الحمدللہ آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, میں تو دعا کرتا ہوں, آنیسٹلی میں دعا کرتا ہوں کہ جو بھی ایسے لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں وہ ہمارے کیمپ کے لوگ ہیں. ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے, ان کی بھلائی کے لیے, ان کی ویلنس کے لیے, ویل بینگ کے لیے. تو انشاءاللہ یو نیور نو کہ اللہ تعالیٰ ان کا دل کب کھول دیں, کیونکہ آفٹر آل ہم بھی گناہ گار ہیں, ہم سے بھی بہت ساری خطائیں ہو جاتی ہیں, رائٹ. دوسری بات یہ ہے کہ آج یہ بات سمجھنے کی ہے, اگر کوئی شخص کسی بچے کو, اپنے بچے کو لا الہ الا اللہ کا ترجمہ بھی سکھا رہا ہے تو وہ اقامت دین کا پارٹ پلے کر رہا ہے. سبحان اللہ. اگر کوئی بندہ اپنے بچے کو یا اپنے بھائی کو, بہن کو, اپنے پیرنٹس کو
سورہ فاتحہ کا ترجمہ سکھلا رہا ہے، بتا رہا ہے، تو وہ بھی اقامت دین کا حصہ کر رہا ہے. صحیح. تو یعنی جو آپ سے ہو سکتا ہے آپ کریں انشاءاللہ. اور دیکھیں ہماری بات جس چیز کے ساتھ شروع ہوئی تھی کہ بڑا ہولسٹک دین ہے. اب جتنے ڈفرینسز ہیں یعنی دیکھیں پرسنالٹی میں بھی ڈفرینس ہے. جیسے خالد بن ولید کی آپ نے بات کی، وہ واریر مزاج کے تھے. ان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ ان کو احادیث نہیں آتی تھی تو معاذ اللہ وہ فیلئر ہے. نہیں، وہ اپنی فیلڈ میں انہوں نے جو ہے بڑا ایکسل کیا. سملرلی ابو ہریرہ ہیں، وہ اتنے شاید واریر نہ ہوں بلکہ احادیث کی آپ اگر فیلڈ کی بات کریں ماسٹری کی ہوئی تھی. یعنی سب سے زیادہ جو ہے انہوں نے حدیث نریٹ کی ہے. تو ہر شخص کی اپنی نیش ہے. بالکل ٹھیک. تو ہر شخص کی اپنی ویکنس ہے اور اسٹرینتھ بھی ہے. اب جتنے ڈفرینسز ہیں یہ ہمارے دین کی بیوٹی ہے کہ ڈسپائٹ آل آف دی ڈفرینسز جتنی جنت الفردوس آپ کے لیے اچیو کرنا یعنی جس طرح آپ جنت الفردوس کو اچیو کر سکتے ہیں اتنا ہی میرے لیے بھی یعنی وہی جو ہے راستہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ بھی جو ہے جنت الفردوس کو اچیو کر سکتے ہیں اور میں بھی کر سکتا ہوں. سو آل وی ہیو ٹو ڈو از وی ہیو ٹو ریئلائز آر اسٹرینگس کہ ہم اپنی جو ہے اسٹرینگتھ کو پہچانیں اور اس ڈومین میں انشاءاللہ ہم لوگ کام کریں اور اپنے ویکنیسز کو تھوڑا سا ہم بہتر بنانے کی کوشش کریں، اس کو بھی اسٹرینگتھ کی طرف لے کے آئیں انشاءاللہ. الحمدللہ. سو میں بس سمرائز کر دوں کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ دین میں دعوت و اصلاح بھی ہے، سیاست بھی ہے، جہاد و قتال بھی ہے، تزکیہ بھی ہے، سیکنگ نالج از آلسو پارٹ آف دین بلکہ فرض ہے، اینڈ پریزرویشن آف دین از آلسو پارٹ آف اقامت دین. یہ ساری چیزیں ایک بندہ نہیں کر سکتا. اس کے لیے ظاہر ہے یونٹی کی ضرورت ہے، سائنرجی کی ضرورت ہے، اور نیڈ آف دی آور از سائنرجائزنگ ود ایچ ادر، کیونکہ ہر آرگنائزیشن جو ہے وہ مختلف ایک کام کر رہی ہے. سو یو کین ناٹ کنڈیم ون آرگنائزیشن کہ یہ دیکھو یہ اب جیسے الہدا کو میں کہنے لگ جاؤں خلافت کی بات نہیں کرتے. الہدا کا کام ہے عورتوں میں قرآن کی تعلیمات جو ہے وہ کرنا، تو ہاؤ کین یو کنڈیم دیم؟ اور واٹ آر دا تھنگس ٹو ڈو فار یوتھ. ہم نے بات کی کہ اسٹیبلش توحید، بلیف ان توحید اینڈ سنسیئر اوبیڈینس ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ، لرن دا ریلیجن، ایکٹ آن دا ریلیجن، کال پیپل ٹو اٹ، میک ایفرٹس ٹو میک دا ریلیجن ٹرائمفنٹ اینڈ اسٹرانگ، اینڈ کنیکٹ ٹو یور روٹس، ہسٹری، صحابہ کے ساتھ، اسٹیبلش جسٹس ان یور اون ہومز، in your systems, in your organizations, promote the teaching of Islam in your domain, اور جو ہے وہ چینج ایجنٹس بنے. سو یہ ہم نے ماشاءاللہ آج ڈسکس کیا. بہت شکریہ برو، اللہ آپ کے علم اور عمل میں اضافہ کرے. تھینک یو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.